ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک خاتون فوت ہو گئی، اور اس پورے علاقے میں جو عورتوں کو غسل دینے والی خاتون تھی وہ ایک ہی خاتون تھی۔ اور اتفاق سے جب اس کے پاس لوگ گئے کہ فلاں گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اور آپ آ کے وہاں میت کو غسل دو، انہوں نے کہا میں تو حالت حیض میں، اس خاتون نے کہا میں حالت حیض میں کیسے غسل دوں؟ ہاں اگر علماء سے آپ مسئلہ پوچھو، اگر علماء کہتے ہیں کوئی بات نہیں غسل دے سکتی تو میں دے دیتی ہوں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ محلے میں ایسا ہوتا ہے، ایک آدھ خاتون ہوتی ہے، یا وہ مؤذن کی بیوی ہوتی ہے، یا امام صاحب کی بیوی ہوتی، مولویوں کی بیوی، عام آدمی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ عورتیں ویسے بھی ڈرتی ہیں کہ میت والا گھر ہے، وہاں جائیں گے، اسرائیل ابھی وہیں آس پاس کہیں پھر رہا ہو، اب ہم جائیں گی ہمیں بھی دیکھ لے گا، دوسرے دن ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ وہ میت کا چہرہ بھی دیکھ رہے، رشتہ دار بھی ہونا تو بھی چہرہ دیکھنا نہیں جاتا، ڈر کے مارے۔ خود گھر والے بھی اس کمرے میں نہیں سوتے، جنازہ اٹھ بھی جائے چلا بھی اس کمرے میں نہیں سوتے۔ یہ مولویوں کو اس کا بستر، اس کی چاند، وہ جو بستر کی چاندنی چارپائی ہے جو مولویوں کو گفٹ کر جاتے ہیں نا صدقے میں، مرن اسی لیے کر جاتے ہیں۔ گھر میں سارا خاندان ڈر رہا ہو، مولوی نہیں ڈرتے۔ ابا مرحوم کی نشانی ہے، وصیت کر گئے تھے۔ اب آج کل کے مولوی بھی ہوشیار ہیں، انہوں نے کہا ابا مرحوم کی صرف یہی نشانی ہے، وہ آئی فون بھی تو یوز کرتے تھے، وہ کدھر؟ وہ راڈو گھڑی بھی تو یوز کرتے تھے، وہ کدھر ہے؟ یہ جو مسئلہ پوچھا گیا، علماء کچھ کہیں غسل دے سکتی، کوئی حرج نہیں۔ ان سے پوچھے دلیل، بولے بس غسل دے سکتی ہے، دلیل کوئی نہیں۔ کچھ علماء کہیں غسل نہیں دے سکتی کیونکہ ناپاکی کی حالت ہے، دلیل بس ناپاکی کی حالت ہے، نہیں دے سکتی۔ اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ، صبح کی مری ہے میت اور ظہر کا وقت آ گیا، نہلانے والی کوئی نہیں۔ امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ جب یہ مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا امام صاحب ہم بڑے پریشان ہیں، میت گھر پہ پڑی ہوئی ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں، ایک عورت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوں، میں غسل کیسے؟ امام صاحب نے کہا اسے کہو کہ وہ غسل دے۔ لوگوں نے کہا دلیل؟ اب یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ 10 سال 15 سال پہلے کے ہیں، اس سے زیادہ، یا جب سے پاکستان بنا ہے جب سے، اس سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے۔ اب آپ دیکھو ہمارا نظریہ، ہماری دعوت، ہمارا منہج اس وقت سے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اکاڑا میں فلاں سن سے اہل حدیث ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن دنیا میں ان کا وجود فلاں سن سے ایسا نہیں۔ دنیا میں اہل حدیث کا وجود جب سے ہے، جب سے قرآن ہے، جب سے حدیث ہے، ساری دنیا نئی ہے، اہل حدیث پرانے، اہل حدیث پرانے ہیں۔ اسی لیے ہمیں دقیانوسی لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دقیانوسی لوگ ہیں، پرانے ذہن کے مالک ہیں، یہ وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، نئی بات یہ کرتے ہی نہیں۔ امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ نے کہا اس خاتون کو بولو غسل دے، لوگوں نے کہا دلیل؟ کہا دلیل وہ روایت ہے جو آج بخاری میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول وضو کر کے آئے، جگہ پہ کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ تھوڑا فاصلے پر کھڑی،
آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے آئے، کھڑے ہوئے، حضرت عائشہ گھر میں فاصلے پر کھڑی ہیں، جہاں کھڑی ہیں ان کے قریب جائے نماز رکھی ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ وہ جائے نماز مجھے اٹھا کے دے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں۔ وہی اعتراض کہ میں تو حالت حیض میں ہوں، غسل کیسے دوں؟ میں حالت حیض میں ہوں، جائے نماز کو کیسے اٹھاؤں؟ گویا میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، نماز کا کپڑا تو پاک ہوتا ہے، میں اس کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ آپ نے فرمایا عائشہ ان حیضتک لیست فی یدک، حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے مجھے، کپڑا اٹھا کے دے مجھے۔ یہ حکمی پلیدی الگ چیز ہے، کسی کا نجس ہو جانا، جیسے کتا ناپاک ہے، خنزیر ناپاک ہے، کہ عورت نعوذ باللہ ان دنوں میں ایسی ہو جاتی ہے، کیا وہ آٹا نہیں گوندتی ہے آپ کا، روٹی نہیں پکاتی؟ تب تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مزے لے لے کے پراٹھے کھاتے ہیں دیسی گھی میں، آج تو بڑے اچھے پراٹھے بنائے، بڑا مزہ آیا۔ بھلے وہ یہ بھی کہہ دے میں حالت حیض میں ہوں، پھر بھی کسی کو اعتراض نہیں پراٹھوں پر، بنائے تو اسی ہاتھ سے حیض۔ تو امام ابو ثور نے فرمایا جب عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں، جائے نماز اٹھا کے دے، اس نے بھی غسل ہاتھوں سے دینا ہے، اس کو بولو غسل دے دے۔